बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 7 अगस्त है, साल 2021। 3 अहम खबरों पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। एतजाज हसन ने नवाज शरीफ की सियासत का पोस्टमार्टम करके रख दिया है। मुबशर खोखर के कातल के सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। गरीबों यतीमों का माल खाने वाले जजेस भी पकड़ में आ गए हैं। इस खबर पर आज हम सबसे पहले बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में एक प्रोग्राम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से शुरू किया गया, जिसके अंदर गरीबों यतीमों की मुआवनत की जाती थी और आज तक पीपल्स पार्टी जो है इसका क्रेडिट लेती है। और अब एहसास प्रोग्राम का इसको हिस्सा बना दिया गया और एहसास प्रोग्राम एक वसी प्रोग्राम है गरीबों और आम लोगों की मुआवनत के लिए। तो अब इसके अंदर एक बड़ा आम इंकशाफ हुआ था कि ग्रेड 1 से लेकर 20 तक के कई मुलाजमीन जो ऑलरेडी सरकारी मुलाजम थे, अच्छी तनख्वाहें ले रहे थे, उन्होंने भी गरीबों यतीमों और आम लोगों के माल पर हाथ साफ किए थे। और अब एडिटर जनरल ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अंदर बड़े सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। एडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 2019-20 के अंदर ये गैर मशरूत कैश ट्रांसफर प्रोग्राम के तहत ग्रेड 1 से ग्रेड 20 के 55,383 सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और उनकी फैमिलियां बाकायदगी से ये रकम लेती रही है। अब ये तो आप पहले खबर तकरीबन 1 साल पहले आ चुकी थी कि किस तरीके से सिंध के जो सियासतदान है वो मुख्तलिफ अपने सरकारी मुलाजमीन को नवाजते रहे और सरकारी मुलाजमीन ये धंधा करते रहे। इसके बावजूद जो हुकूमत की कोई रेट नहीं थी, ब्यूरोक्रेसी जो है वो सब मिली भगत से ये मामला हो रहा था। अब ये कितने लोग थे, मैंने आपको बताया कि ये 6 अरब 80 करोड़ रकम इन लोगों ने वसूल की है। और इसके अंदर जो एक ग्रेड से लेकर 20 तक के मुलाजमीन है, रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 4 जजेस ने बराह रास्त खुद मजमूई तौर पर 6,90,000 रुपए इस बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से वसूल किए हैं। ये 4 जजेस, अब अंदाजा कर लें। जबकि ग्रेड 20 के 8 अफसरान ने अपने और फैमिली के नाम पर 8,31,000, ग्रेड 19 के 61 अफसरान ने 74 लाख, ग्रेड 18 के 83 अफसरान ने 1 करोड़ रुपए से जायद रकम वसूल की है। सबसे ज्यादा सिंध के 56,000 मुलाजमीन ने इस रकम पर हाथ साफ किया और 6 अरब 74 करोड़ रुपए वसूल किए गए हैं। तो अब 6 करोड़ 74 अरब रुपए ये सिंध के जो लोग थे, जो मुलाजमीन थे, उन्होंने वसूल किए। और बाकी तो सिर्फ जो है वो 6 करोड़ रुपया समझे पंजाब और बाकी जहां जहां कोई मुलाजमीन चूना लगा सके हैं वो मुमकिन तौर पर उन्हीं के रिश्तेदार दोस्त अहबाब होंगे, उन्होंने बताया होगा कि ये भी तरीका है हाथ साफ करने का। जिस मुल्क के अंदर इस सतह के लोग इतने बेईमान और करप्ट हो जाएं तो वहां पर सजा भी ना हो, जजा भी ना हो और उनको पकड़ा ना जा सके, उनको सजा न दी जा सके। अभी इनको जूते मारकर नौकरियों से निकाला जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक भी फॉर्मेलिटीज जो है उन पर अमल दरामद हो रहा है। पैसे वापस लेने की रिकवरी का आगाज हो गया है। अब जो लोग इस तरह का माल खाते हैं, आप अंदाजा करें क्या वो मेरिट पर फैसला करेंगे, वो गरीबों के साथ तावन करेंगे, अपनी ड्यूटीज पूरी करेंगे? ये बड़े आम सवालात हैं जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान का जो निजाम है, जो एक करप्ट निजाम हो चुका है, इस जिसके लिए एक बड़ी सर्जरी की जरूरत है और उसके अंदर बड़े लोगों को सख्त सजाओं की जरूरत है। बहरहाल ये इस तरह के इंकशाफात सामने आए हैं। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। गुज़श्ता रोज आपने देखा कि किस तरीके से वजीर आला पंजाब एक आम तकरीब में शामिल थे। असद खोखर जिनको वजीर के तौर पर नामजद किया था और आज उन्होंने अपना हल्फ उठाना था, उनके बेटे की दावत वलीमा थी और वहां पर एक शख्स आया और उसने गोली चलाई और असद खोखर के भाई मुबशर खोखर का मर्डर कर दिया गया। और उसके बाद ज़ाहिर है उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया और अब उस शख्स ने जब तफ्तीश की गई तो उसने कुछ इंकशाफात किए हैं और मुकदमा भी दर्ज हो गया। उसकी चंद तफसीलात आपके सामने रखता हूं। इस मुलजम का नाम है नादम। इसने इब्तदाई तफ्तीश में बताया है कि वो शादी की तकरीब में 8:15 बजे आया, ताम सिक्योरिटी ने चेक ही नहीं किया। मुलजम तकरीब में मेहमानों के साथ जाकर बैठ गया। मुलजम ने कहा कि असद खोखर और उनके भाई मुदस्सर 2 बार उसके करीब से गुजरे। ताम वजीर आला पंजाब वापस जाने लगे तो तीनों भाई साथ थे। वो वजीर आला के पीछे पीछे मार्की से बाहर आ गया। मुलजम का पुलिस को दिए गए बयान में यह भी कहना है कि वजीर आला जब अपनी गाड़ी में गए तो उसने मुबशर खोखर पर फायरिंग की। मुलजम नादम ने अपने बयान में कहा कि वो जिस पिस्तौल से फायरिंग की गई वो लाइसेंस याफ्ता था और 40,000 रुपए में उसने खरीदा था।
ابتدائی بیان میں اس نے یہ بھی بتایا کہ مبشر کھوکھر اس کے بھائی اور چچا کے قتل میں ملوث تھے، جبکہ ملزم منشا کے قتل میں 8 سال جیل کاٹ کر آیا ہوں اور اس نے قتل کی منصوبہ بندی خود کی۔ ادھر یہ معاملہ آپ دیکھیے کہ درینہ دشمنی کا معاملہ ہے، اور جس کے اندر ایک بندہ آلریڈی 8 سال سزا کاٹ کے آیا ہے۔ جیل کا ماحول اگر ایسا ہوتا جس کے اندر ان کا مائنڈ سیٹ تبدیل کیا جاتا، جس کے ذریعے ایسا ماحول ہوتا کہ ان کو کوئی عبرت ملتی، تو وہ یہ کام شاید بہت سارے جو جرائم پیشہ لوگ ہیں وہ کرنا چھوڑ دیں۔ لیکن چونکہ وہاں بھی اوپن ماحول ہوتا ہے اور بڑی آج کل شکایات ہیں، اس حوالے سے حکومت کو ضرور نوٹس لینا چاہیے۔ تو اس شخص نے باہر آ کر ایک اور مرڈر کر دیا ہے اور پولیس کے سامنے اعتراف بھی کر دیا ہے۔ ڈیفنس کے اندر یہ صوبائی وزیر جو اسد خرل کھوکھر ہیں، ان کے قتل کا مقدمہ جو ملزم ناظم کے خلاف درج کیا گیا ہے، اس میں مقدمے کے اندر ایف آئی آر میں دفعہ 302، 324 اور زیر دفعہ 34 جس کے اندر جو ہے وہ مشترکہ یعنی یہ درج کیا گیا، اور مقدمے کے متن میں کہا گیا ہے کہ شادی کی تقریب جاری تھی اور ملزم نے حملہ کر دیا۔ حملے کے دوران فائرنگ کی، ایک اور شخص زخمی ہوا اور ایک کا مرڈر ہوا۔ جناح ہاسپٹل کے اندر پوسٹ مارٹم ہوا ہے، آنکھ پر یہ گولی جو ہے وہ لگی ہے اور اس کی وجہ سے یہ ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے۔ بہرحال اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیکیورٹی کی رپورٹ جو ہے وہ بھی طلب کر لی ہے کہ اس طرح کے حالات کے اندر یہ جو سیکیورٹی ہے، یہ معاملات بڑے خراب ہیں اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب ایک اور بڑی بات ہے اور اس کا تعلق ہے اعتزاز احسن کے ساتھ۔ اعتزاز احسن پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن بڑا کھل کر گفتگو کرتے ہیں، اور آج کل بہت سارے جو طبقہ ملامتیہ کے صحافی ہیں وہ ان کو تانے دیتے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی میں کیوں ہیں، آپ کو تو پی ٹی آئی میں ہونا چاہیے۔ اور لوگ وہ بھی ایسے بھی کمنٹ کر رہے ہیں کہ شاید یہ پہلے بہت جد و جہد کی اعتزاز احسن نے وکلاء تحریک کے لیے، دیگر تحریکوں کے اندر اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ سے، لیکن آج کل جو ان کی سٹیٹمنٹس ہیں وہ پرو اسٹیبلشمنٹ لگتی ہیں، اور شاید ان کا یہ پچھلی عمر کے اندر کوئی دماغ ہل گیا ہے، کوئی خراب ہو گیا ہے، اس طرح ان پر آج کل بڑی سخت طبقہ ملامتیہ تنقید کر رہا ہے۔ لیکن وہ ہمیشہ نواز شریف کے نقاد رہے ہیں، اگرچہ پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے اندر اتحاد کیا، اس وقت بھی اعتزاز احسن پوری طرح بتاتے رہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم استعفے دے کر باہر آ جائیں گے۔ اعتزاز احسن وہ پہلا بندہ تھا جس نے کہا کہ ان استعفوں سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، الٹا آپ عمران خان کو مضبوط کریں گے۔ پھر ساری پارٹیاں جو ہے وہ پیچھے ہٹیں، اور اب انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو لندن سے واپس آنا چاہیے، اگر وہ سیاست کے اندر رہنا چاہتے ہیں تو بہادر بنے، یہ بزدلی چھوڑے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ واپس آئیں گے تو ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جب اس طرح کا مجرم واپس آتا ہے اور وہ اپنی عدالت رضامندی سے آ رہا ہوتا ہے تو عدالت میں ان کے وہاں پر جہاز میں بیٹھنے سے پہلے ان کی ضمانت منظور ہو جائے گی۔ اور آپ کو علم ہے ماشاءاللہ ہمارا عدلیہ کا جو نظام ہے اس کے اندر ضمانت ضرور منظور ہو جاتی ہے۔ اب وہ منظور ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ نجی ٹی وی کا جو پروگرام ہے اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر نواز شریف کا یہاں علاج نہ ہوا تو پھر قطر اور سعودی عرب کے دروازے ان کے لیے کھل سکتے ہیں، چونکہ انہوں نے ملک کے جب بھی وہ وزیر اعظم بنے ہیں تو ملک کے ساتھ تعلقات انہوں نے بنانے پر کام ترجیح دی ہے۔ اپنے ذاتی اور خاندانی جو تعلقات ہیں شاہی خاندان کے ساتھ انہوں نے زیادہ استوار کیے ہیں۔ نواز شریف تو بہت زیادہ سینئر سیاستدان ہیں، 3 بار کوئی وزیر اعظم نہیں بنا، ان کو واپس آنا چاہیے۔ نواز شریف واپس آئیں گے تو عدالت میں اپلائی کریں گے، جہاز میں بیٹھنے سے پہلے ان کی ضمانت اپروو ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے عدالتوں پر حملے کیے لیکن ان کو آج تک کسی نے نہیں پوچھا۔ لوگ پودے کی آبیاری کرتے ہیں لیکن انہوں نے جنگل کی آبیاری کی ہے۔ کوئی پارٹی ججز کو سینٹ میں لے کر نہیں گئی لیکن نواز شریف 6 ججز کو سینٹ میں لے کر آئے ہیں، یعنی سینیٹر منتخب کروائے ہیں۔ اعتزاز احسن کا کہنا کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف چونکہ ایک سرمایہ دارانہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے اور وہ کوئی چیز اس کا یہ مدعا ہے کہ کوئی چیز پیسے کے بغیر نہیں ملتی اور کوئی کام ایسا نہیں جو پیسہ لگایا جائے اور ہو نہ سکے۔ تو انہوں نے بہت سارے ججز کو، بہت سارے لوگوں کو ہمیشہ خریدنے کی کوشش کی ہے، اپنا بنانے کی کوشش کی ہے، اور بعد ازاں جب انہوں نے ان کے مطلب نکالے ہیں تو انہوں نے جس طرح جسٹس قیوم اور دیگر ججز آپ کے سامنے ہیں، اور وہ پھر انہوں نے ان کا فائدہ بھی پہنچایا، سینیٹر منتخب کروایا، بعد ازاں ان کو اور جاب دیے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ اگر نواز شریف سیاسی طور پر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو اب ان کو ترک کرنا چاہیے لندن کا ویزا، برطانیہ کا، اور فوری طور پر پاکستان آنا چاہیے۔ لیکن وہ بہادر نہیں ہے بلکہ بزدل ہے اور وہ پاکستان کے اندر نہیں آئیں گے۔ اب شاہد خاقان عباسی جو ہے
انہوں نے کہا ہے کہ اگر نواز شریف کا علاج لندن میں نہیں ہوگا تو کسی اور ملک سے کرا لیں گے، لندن میں علاج کرانا نواز شریف کا حق ہے۔ نواز شریف کو کہا گیا ہے کہ علاج مکمل ہونے تک واپس نہ آئے۔ نواز شریف ماضی میں بھی وہی سے علاج کرتے رہے، باتیں کرنے کے بجائے ان کی طبی رپورٹ کو پڑھا جائے۔ سیاست میں بھی کچھ اصول اور ظرف ہوتے ہیں۔ نواز شریف پر 1 روپے کرپشن کا الزام ثابت نہیں ہوا۔ اب وہ جو طبی رپورٹس ہیں برطانیہ کی، وہ تو ابھی تک یہ مسلم لیگ نون سامنے نہیں لے کر آئی۔ وہ کہتے ہیں طبی رپورٹ پڑھو، بھائی پڑھاؤ، وہاں پر ڈاکٹر نے کیا کہا ہے، پلیٹلیٹس کی کیا رپورٹ دی ہے، وہ تو آپ سامنے نہیں لے کر آئے۔ جب سے وہاں گئے ہیں، نواز شریف کی جو طبی پوزیشن ہے وہ رپورٹ میڈیا کے سامنے پیش نہیں کی گئی۔ بہرحال یہ ایک پورا جھوٹ ہے، دھندا ہے، باقاعدہ پکڑا گیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک بندہ، ایک کشمیر کی بیٹی مریم اپنے آپ کو کہنے والی، یوم استحصال کشمیر 5 اگست کا دن گزرا، ایک دن پہلے بھی ان کے ٹویٹس موجود تھے سیاسی معاملات پر، ایک دن بعد بھی انہوں نے اپنے پاپا کے حق کے اندر ٹویٹس کیے، حکومت کے خلاف کیے، لیکن 5 اگست کا دن گزرا، اس دن مودی اور بھارت کے خلاف اس کشمیر کی نام نہاد بیٹی نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا۔ ایک دن وہ خاموش رہی جب پورا ملک مودی اور بھارتی جارحیت کے خلاف کشمیریوں کے حق میں بولتا رہا۔ تو یہ کتنا عجیب بات ہے کہ جب بھی ذکر آتا ہے بھارت کا، مودی کا، اور پورے جو الیکشن کمپین ہے اس کے اندر بھی انہوں نے عمران خان پر تنقید کی، ٹارگٹ کیا، لیکن مودی کا ظلم و بربریت پر یہ خاموش ہیں۔ پتہ نہیں ان کی کیا کمزوریاں ہیں، کیا معاملات ہیں۔ بہرحال یہ تو کچھ چیزیں، بہت تعلقات ان کے ہیں، وہ سامنے آئے ہیں۔ تو اس وقت نواز شریف کی ایک جو سیاسی پوزیشن ہے، قانونی طور پر شاید وہ ریلیف لینے میں کامیاب ہو جائیں، ابھی وہ وہاں پر قیام کریں، اپیلیں چلیں، اور اس کے اندر ممکنہ طور پر ان کا جو ویزا ہے اس کے اندر ایکسٹینشن ہو بھی جائے، تو سیاسی طور پر ایک باشعور جو طبقہ ہے ان کے نزدیک ان کی موت ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن جب تک پٹواری ازم زندہ ہے تو شاید ان لوگوں کے نعرے لگانے والے موجود رہیں گے۔ اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔